خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ المدثر کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے، اور ایسا نہ کرو کہ احسان کرو اور بہت بدلہ چاہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اس دنیا میں اصل پیغمبرانہ کام انذار ہے، یعنی آخرت میں پیش آنے والے سنگین مسئلہ سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی بڑائی سے لبریز ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو ہر قسم کی برائی سے دور ہو، جو بدلہ کی امید کے بغیر نیکی کرے، جو دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں پر یک طرفہ صبر کرے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، اور اس کو بہت سا مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر وہ طمع رکھتا ہے، یعنی لالچ رکھتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ عنقریب میں اس کو ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے اور ساتھیوں کی فوج بھی، اس کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ موجودہ دنیا میں جس طرح میرے احوال درست ہیں اسی طرح وہ آخرت میں بھی درست رہیں گے، مگر قیامت کے آتے ہی ساری صورتحال بدل جائے گی۔ وہ شخص جو دنیا میں ہر طرف آسانیاں دیکھ رہا تھا، وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو ناقابل عبور دشواریوں کے درمیان گھرا ہوا پائے گا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ اس نے سوچا اور بات بنائی، پس وہ ہلاک ہو۔ اس نے کیسی بات بنائی، پھر وہ ہلاک ہو۔ اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو بس آدمی کا کلام ہے۔ حق کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔
جو لوگ ماحول میں بڑائی کا درجہ حاصل کر لیں وہ حق کا اعتراف اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا اعتراف کرنے سے ان کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ اپنے اس عدم اعتراف کو چھپانے کے لیے وہ مزید یہ کرتے ہیں کہ داعی کے کلام میں عیب نکالتے ہیں۔ وہ داعی پر الزام لگا کر اس کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ میں اس کو عنقریب دوزخ میں داخل کر دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دوزخ، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے والی۔ اس پر 19 فرشتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی جو گنتی رکھی ہے وہ صرف منکروں کو جانچنے کے لیے تاکہ یقین حاصل کر لیں۔ وہ لوگ جن کو کتاب عطا ہوئی اور ایمان والے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہیں اور منکر لوگ کہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے، اور یہ تو صرف سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے۔ جہنم کے احوال جو قرآن میں بتائے گئے ہیں وہ سب اندیکھی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہنم میں 19 فرشتوں کا ہونا بھی اسی نوعیت کی چیز ہے۔ آدمی اگر موشگافی کرے تو یہ چیزیں اس کے شبہات میں اضافہ کریں گی، لیکن اگر مجمل ایمان کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس قسم کی باتوں سے آدمی کے خوف آخرت میں اضافہ ہوگا۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ہے، انسان کے لیے ڈراوا، اس کے لیے جو تم میں سے آگے کی طرف بڑھیں یا پیچھے کی طرف ہٹے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، دائیں والوں کے سوا۔ وہ باغوں میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے مجرموں سے، تم کو کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہم پر آ گئی تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ یہ دنیا میں گردش کا نظام ہے، اس دنیا میں گردش کا نظام ہے۔ اسی کی وجہ سے چاند کی تاریخیں بدلتی ہیں اور زمین پر باری باری رات اور دن آتے ہیں۔ یہ گردش اور تبدیلی کا نظام گویا ایک اشارہ ہے
کہ اسی طرح موجودہ دور بدل کر آخرت کا دور آئے گا۔ جو لوگ اس نظام پر غور کریں وہ چاہیں گے کہ رات کے آنے سے پہلے اپنے دن کو استعمال کر لیں۔ وہ جہنم والے اعمال سے بھاگیں گے اور جنت والے اعمال کو اختیار کریں گے۔ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں، گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھلے ہوئے نوشتے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جس کا جی چاہے اسے دیکھتے ہیں کیا ہے، جس کا جی چاہے اسے نصیحت حاصل کرے اور وہ اسے نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشنے کے لائق۔ نصیحت خواہ کتنی ہی مدلل ہو، سننے والے کے لیے وہ اسی وقت مؤثر بنتی ہے جبکہ وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہو۔ اگر سننے والا سنجیدہ نہ ہو تو نصیحت اس کے دل میں نہیں اترے گی۔ جو دلیل ایک سنجیدہ انسان کو تڑپا دیتی ہے وہ صرف اس کی لایعنی باتوں میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گی۔ تو حضرت یہیں پہ اختتام پذیر سورہ مدثر انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی تلاوت کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حسب معمول تلاوت فرمائیں گے اور عادت بنا لیجئے کہ ڈیلی ہر روز صبح میں تلاوت کریں۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔